الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسائل السلوک ہم بیان کرتے رہے ہیں۔ یہ دراصل انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے بیان القرآن، اس میں جس آیت سے جو سلوک کا مسئلہ نکلتا تھا وہ حاشیے پہ درج کر دیا۔ بعد میں جمع کر کے کتاب بنا دی گئی مسائل السلوک کی کس آیت سے سلوک و تصوف کا کون سا مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ذرا مشکل کتاب تھی، ہم نے یہ ساری 2 اجتماعات میں بیان کی، لیکن اس میں کچھ غلطی سے کچھ صفحات بیان ہونے سے رہ گئے، شاید کہیں 2-4 صفحے پلٹ گئے ہوں گے۔ تو پچھلے اجتماع میں کچھ میں نے بیان کر دی تھی، ایک سورہ انفال رہ گئی تھی، تو آج میرا خیال ہے یہ بیان کر لیں۔ سورہ انفال ہے قولہ تعالی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم الی قولہ ھم المؤمنون حقا۔ اس کا ترجمہ ہے بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آیات ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کر لیتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں۔ یہ ترجمہ ہے ان آیات مبارکہ کا، اور اس میں سے سلوک و تصوف کا مسئلہ حضرت یہ اخذ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جامع ہے اوصاف سالکین کی، یعنی صوفیوں پر جو صوفی میں جو اوصاف ہونے چاہیے ان کی یہ آیت کریمہ جامع ہے۔ اس نے صوفی کا پورا حال کھول کر بیان فرما دیا گیا ہے۔ یعنی حال یہی ہے کہ وجل بھی ہے، سب سے پہلے وجل کا ذکر ہوا۔ وجل ہوتا ہے کسی کی عظمت کا احساس جو دل میں ایک ڈر، ایک ہیبت پیدا کر دے۔ تو ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا ذکر اللہ، جب ان پر اللہ کی بات بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی پہلو سے کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے وجلت قلوبہم، وجل ان کے دلوں میں آتا ہے۔ یعنی وجل ایک ہیبت ہوتی ہے جو جسے آپ ڈر بھی نہیں کہہ سکتے۔ ڈر تو یہ ہوتا ہے کہ جس سے ڈرتے ہیں اس سے آپ دور بھاگتے ہیں، لیکن وجل ایک ایسی کیفیت ہے جو کسی کی عظمت سے آشنا ہونے کے بعد آپ کے دل میں ایک ایسا احترام، ایسا جذبہ پیدا کر دیتی ہے جو ڈر سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے، کہ آپ اس کے سامنے دم نہیں مارنا چاہتے، لیکن اس کا دامن چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، اس کے اور قریب ہونا چاہتے۔ اسے وجل کہتے ہیں۔ تو تصوف کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی معرفت اس درجے کی ہو کہ ہر لحظہ اس کی عظمت سے لرزاں و ترساں بھی رہے اور اس کی یاد سے وابستہ بھی رہے۔ دوسری صفت اس کے بعد ہے عقائد کی۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہ ایمانا،
یعنی صوفی کے عقائد وہ ہونے چاہیے جو آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ صحت عقیدہ شرط ہے سلوک و تصوف کی۔ معرفت حق اور صحت عقیدہ، عقائد میں نہ صرف یہ کہ خلاف اسلام کوئی بات نہ ہو، بلکہ کوئی ایسی بدعت بھی شامل نہ ہو جو لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں اور جنہیں ثواب کا کام کہا جاتا ہے۔ عقائد بالکل صاف اور ستھرے اور خالص ہونے چاہیے۔ اور پھر ذکر ہے توکل کا۔ توکل فعل باطنی ہے، عمل باطنی ہے۔ توکل قلب کا کام ہے، اعضاء و جوارح کا نہیں۔ تو اعمال باطنی بھی شریعت کے مطابق، یعنی اس کے اندر کا جو حال ہے، یہ نہیں کہ بظاہر تو بڑا دیندار نظر آتا ہو لیکن اندر دل میں ہوس ہو اپنے پارسا کہلانے کی یا دولت سمیٹنے کی یا لوگوں پر خود کو مسلط کرنے کی، نہیں۔ توکل کا معنی یہ ہے کہ اعمال باطنی بھی درست ہوں، کیفیات قلبی بھی ٹھیک ہوں۔ اور اس کے بعد ذکر ہے صلاۃ اور نفاق فی سبیل اللہ کا، کہ عمل ظاہری بھی شریعت کے مطابق ہو، کہ بدنی عبادات میں بھی فرائض کو فرض سمجھے، سنت کو سنت، واجب کو واجب، مستحب کو مستحب، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرے اللہ کی عبادت کرنے کی۔ اور اس کے ساتھ معاملات، انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ ہے، زکوٰۃ اس میں فرض ہے۔ اسی طرح اگر کوئی صاحب نصاب ہے اور اسے توفیق ہے، کوئی رکاوٹ شرعی نہیں ہے، تو اس پر عمر میں ایک دفعہ حج فرض ہے، اس میں بھی اخراجات ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جتنے اخراجات ہم کرتے ہیں یہ تو شرعی فرائض ہو گئے، پھر نفلی ہو گئے کہ کوئی صدقہ دیتا ہے اللہ کی راہ میں، کسی غریب کی مدد۔ اس کے علاوہ جو خرچ بھی ہم دن بھر کرتے ہیں وہ انفاق میں آتا ہے، اگر وہ شریعت کے مطابق ہو، اور اگر شریعت کے خلاف ہوگا تو پھر اسراف میں آئے گا، اللہ کی نافرمانی میں آئے گا۔ اب اسلام نے بہت خوبصورت انداز دیا ہے۔ ساری دنیا دولت کے کمانے پہ اصرار کرتی ہے۔ دنیا کے جتنے معاشی نظام ہیں ان میں دولت کے کمانے کے طریقے جائز یا ناجائز قرار دیے گئے ہیں، وہ اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں، ان کے اپنے قانون کے مطابق وہ درست ہیں۔ مثلاً امریکہ میں جوا کھیلنا بھی درست ہے، سود بھی درست ہے، یا باقی مغربی ممالک میں اسی طرح سے ہے، تو ان کا اپنا ایک نصاب ہے، لیکن دولت کمانے کے طریقے متعین ہیں، خواہ خلاف اسلام ہے۔ خرچ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں، دولت کمانے کے بعد جو اس پر حکومت کا ٹیکس آتا ہے وہ ادا کرنے کے بعد پھر اس کی مرضی، خواہ دولت کو آگ لگا دے یا جہاں خرچ کر دے یا لٹا دے، کوئی اس پہ نہیں ہے۔ اسلام خرچ پہ بھی قدغن لگاتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی جو خرچ کیا جائے وہ اللہ کے حکم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو وہ خرچ بھی عبادت شمار ہوگا، خواہ بیوی بچوں کو کھانا کھلا رہا ہے، ان کے لیے گھر بنا رہا ہے، ان کی صحت کا خیال رکھ رہا ہے، تو اس پہ بھی جو خرچ ہوگا وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہوگا، چونکہ یہ سارے احکام اور ذمہ داریاں اسے اللہ نے دی ہیں، تو ان کو پورا کرے گا تو انفاق فی سبیل اللہ۔ اور جب اس نے خرچ اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے تو پھر یہ اس بات پہ بھی رکاوٹ بن جائے گی کہ پھر اسے ناجائز کمانے کی کیا ضرورت ہے۔ جب اس نے خرچ حق و انصاف کے مطابق کرنا ہے تو یقیناً وہ کمائے گا بھی حلال اور جائز وسائل سے۔
تو فرماتے ہیں یہ اس پر نص ہے کہ ایمان کامل ان سب اوصاف کو جمع کرنا ہے، اور چونکہ صوفیہ ان سب اوصاف کو جامع ہیں اس لیے ان کا کامل الایمان ہونا ثابت ہو گیا۔ فرماتے ہیں صوفیہ کی ساری محنت یہ ہوتی ہے کہ انہیں معرفت الہی بھی نصیب ہو، عظمت الہی سے بھی آشنا ہوں، ان کے قلوب ذاکر ہوں، شاغل ہوں، اللہ جل شانہ کو ہر وقت یاد کرنے والے اور عظمت الہی سے آشنا ہوں، اور عمل باطنی بھی ان کو نصیب ہوتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ اب توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ اسباب ظاہری یا تدبیر ظاہری چھوڑ دیے جائیں، چونکہ اسباب ظاہری بھی جن کا حکم شریعت نے دیا ہے ان کو اختیار کرنا عبادت ہے۔ توکل یہ ہے کہ ظاہری اسباب تو عبادت سمجھ کر اختیار کرے، لیکن نتیجہ اللہ کی طرف سے جائے، وہ اسباب کے مطابق آتا ہے یا اس کے خلاف آتا ہے، نتائج اللہ کی طرف سے ہوں گے۔ اسی طرح جوں جوں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جوں جوں قرآن کریم پڑھتے ہیں، تلیت علیہم آیاتی، ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں، تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اس میں قوت آتی ہے۔ اس سے یہ پتہ ہے کہ ایمان میں اگر زیادتی ممکن ہے تو کمی بھی ممکن ہے۔ تو اگر اطاعت سے زیادتی ہوتی ہے تو یقیناً نافرمانی سے ایمان میں کمی بھی ہوتی ہوگی، گناہ سے ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے۔ تو صوفیاء کوشش کرتے ہیں کہ گناہ سے بچیں اور اللہ کی اطاعت کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، اور پھر عمل ظاہری بھی شریعت کے مطابق ہو۔ یہ بے عمل اور ننگ دھڑنگ لوگوں کو ولی سمجھ لینا یہ درست نہیں ہے۔ ولی اللہ دوسروں کی نسبت زیادہ سختی سے شریعت پر عمل کرتے ہیں، عمل ظاہری بھی اس کا حصہ ہے، اور اسی طرح لین دین اور معاملات میں بھی شریعت کا لحاظ رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر ایمان کامل کا تقاضا ہے کہ ایمان تب کامل ہوتا ہے جب یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ صوفیاء تو زندگی انہی چیزوں کو یکجا کرنے میں اور ان پر عمل کرنے میں بسر کر دیتے ہیں، لہذا وہ کامل الایمان لوگ ہوتے ہیں۔ قولہ تعالی کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے مصلحت کے ساتھ روانہ فرمایا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی۔ مشکل حالات تھے، 8 سال ہو گئے تھے مسلمانوں کو مسلسل جہاد میں، اور پھر یہ پتہ چلا کہ قیصر روم اسلامی ریاست کے خلاف فوجیں جمع کر رہا ہے۔ اسے کچھ عرب عیسائیوں نے دعوت دی، کچھ یہودیوں نے اکسایا کہ یہ ایک بڑی طاقتور ریاست بن رہی ہے اور یہ بالآخر تم پر حملہ آور ہوگی، جزیرۃ العرب تو اس نے سارا لے لیا ہے۔ تو اس نے بڑا لشکر جرار تیار کر دیا اسلامی سرحدوں پر۔ جب یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ رومی فوجیں اسلامی ریاست میں داخل ہوں اور کوشش کریں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی، سرحد پر جا کر ان کا مقابلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ حضور نے تبوک کا سفر فرمایا، جو کافی لمبا سفر تھا، سخت گرمی تھی، پھر پچھلے 8 سال جہاد کی نظر ہو گئے تھے اور فصل پک کر تیار ہو چکی تھی، گرمی بھی بہت تھی۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ اسے تھوڑا سا مؤخر کر دیا جاتا تو کیسا رہتا۔
تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کو آپ کے گھر سے مسلط کے ساتھ اللہ کریم نے روانہ فرمایا تھا۔ اب اللہ کی مصلحتیں اس میں کتنی تھیں وہ تو اللہ ہی جانے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اسلامی افواج اپنی سرحد پر پہنچیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس تشریف لے گئے تو قیصر روم نے مقابلے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ جو 300-350 کلومیٹر سفر کر کے سرحد پر آ گئے ہیں یہ لوگ یقیناً لڑیں گے، تو اس نے اپنی فوجیں واپس بلا لیں اور حضور وہاں قیام فرما کر واپس جلوہ افروز ہوئے۔ تو فرمایا کچھ لوگوں کو دل میں یہ بات گراں کو انکار نہیں کیا، انہوں نے، انسانی فطرت ہوتی ہے نا، تو کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہے، ماننا تو ہے، لیکن یہ بات کوئی مزیدار نہیں لگتی کہ سالوں کی جنگوں کے تھکے ہوئے ہیں، پھر گھروں میں کھانے کو کوئی چیز نہیں کہ فصلیں پک کر تیار کھڑی ہیں، اتنا لمبا سفر ہے اور سخت گرمی ہے۔ تو فرماتے ہیں انسانی اندازے جو ہیں وہ بعض اوقات غلط ہو جاتے ہیں اور نفع بصورت ضرر ہوتا ہے، یعنی بظاہر انسان کو اس میں نقصان نظر آتا ہے لیکن در حقیقت اس میں اللہ کریم نفع پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ بڑی مشکل کام ہے، اتنی سخت گرمی بھی ہے، اتنا طویل سفر بھی ہے، پھر گھروں میں کھانے کو بچا کچھ نہیں، نئی فصل کھجوروں کی پک کر تیار کھڑی ہے، تو بہتر تھا کہ 2 ہفتے 3 ہفتے لگتے، کھجوروں کی فصل ہم جمع کر لیتے، اس کے بعد چلے جاتے۔ اللہ کریم فرماتے اللہ نے اپنی مصلحت سے آپ کو روانہ فرمایا۔ اللہ کا رسول جو کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے، لہٰذا مصلحت اسی میں تھی کہ اطلاع پر آپ فوری روانہ ہوا۔ جب فوری رد عمل آیا، اس کے باوجود تاریخ اسلامی میں پہلی دفعہ 30,000 کا لشکر جرار تیار ہو گیا۔ یہی وہ مقابلہ تھا جس پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا مال لا کر پیش کر دیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا مال پیش کر دیا، صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، خواتین نے اپنے زیور تک دے دیے، اور بغیر کسی تاخیر کے 30,000 کا لشکر جرار تیار ہو کر حضور کی معیت میں روانہ ہو گیا اور تبوک میں اسلامی سرحد پر پہنچ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغیر لڑے قیصر روم نے اپنی فوج واپس بلا لی، گویا اپنی شکست تسلیم کر لی کہ میں نہیں چھیڑنا چاہتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ تھا، جو بہت بڑا خطرہ تھا ریاست اسلامی کو، وہ ٹل گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بظاہر نقصان نظر آتا ہے لیکن شریعت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، حضور کا اتباع نہیں چھوڑنا چاہیے، اس میں کتنے منافع پوشیدہ ہوتے ہیں جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ۔ اب دوسری آیت اس کے ساتھ بدر کی منسلک فرما دی کہ جب بدر میں حضور تشریف لے گئے تو احباب کا یہ خیال تھا کہ مکے کا لشکر بھی آ گیا قافلے کو بچانے کے لیے، تو صحابہ کرام کا خیال یہ تھا کہ اگر قافلہ ہمارے ہاتھ آ جاتا تو وہ غیر مسلح لوگ تھے، تھوڑا سا اسلحہ تھا ان کے پاس، بے شمار مال بھی تھا، تو ہم وہ قافلے والوں کو شکست دے کر وہ سارا مال بھی حاصل کر سکتے تھے اور اتنی بڑی جنگ بھی نہ ہوتی۔ لیکن اللہ کریم نے قافلے کو ایک طرف کر دیا اور لشکر سے مقابلہ کرا دیا، تو یہ بھی بظاہر عجیب صورتحال تھی۔ یعنی اگر ظاہراً دیکھا جائے تو قافلے کے ساتھ مقابلے میں نفع تھا، تکلیف کم تھی، آمدن زیادہ تھی، اور لشکر تو ایک لشکر جرار تھا، 1000 سے زائد لوگ تھے اور ادھر 313 تھے، اور پھر ادھر اسلحے کی بھی کمی تھی، سواریاں بھی نہ ہونے کے برابر تھیں، خوراک کی بھی کمی تھی، ان کے پاس خوراک بھی وافر تھی، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ اسلام کو ایسی عظیم الشان فتح ہوئی کہ انسانی تاریخ میں مثال بن گئی
کہ اہل حق کی اللہ کس طرح مدد فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان آیت اول سے معلوم ہوتا ہے کبھی نفع بصورت ضرر ہوتا ہے، کہ کبھی بظاہر چیز نقصان دہ نظر آتی ہے لیکن اس سے منافع ہوتا ہے، اور کبھی ثانی سے معلوم ہوتا ہے کبھی ضرر بصورت نفع ہوتا ہے، اور دوسری آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان نفع کی کوشش، اسے بظاہر سارے حالات نفع کے نظر آ رہے ہیں لیکن نتیجہ جب نکلتا ہے تو نقصان ہو جاتا ہے۔ عارفین اس کو ہر وقت اپنے معاملات اور احوال میں مشاہدہ کرتے ہیں، اور جنہیں اللہ نے معرفت باری دی ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے، وہ اسے حالات و واقعات میں مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ چیزیں دیکھنے میں کچھ اور ہوتی ہیں، نتائج کچھ اور نکلتے ہیں۔ آدمی کوئی چیز کھاتا ہے لذت کام و دہن کے لیے اور یہ خیال بھی رکھتا ہے کہ اس سے بھوک بھی مٹے گی، صحت بھی ہوگی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہی چیز اس کے لیے بیماری کا سبب بن جاتی۔ بظاہر اس نے نفع کا سوچا تھا، ہوتا نقصان ہے۔ کبھی کوئی کڑوی چیز، ناپسندیدہ چیز کھا لیتا ہے، بظاہر اسے وہ کڑوی لگتی ہے لیکن حقیقتاً اس کی صحت کو درست کر دیتی ہے۔ تو کبھی بصورت نقصان نفع ہو جاتا ہے، کبھی بصورت نفع دیکھنے میں نفع لگتا ہے لیکن حقیقتاً نقصان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ عارفین کا کام ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے طالبین کی تربیت فرماتے ہیں۔ لہٰذا اس میں ایک بات آ گئی کہ طالب کو معیار پرکھنے کا حق حاصل نہیں ہے، معیار ہے صرف شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، کوئی حکم شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اس کے بعد طالب کے لیے شیخ کا حکم ماننا ضروری ہے جو شریعت کے مطابق ہو، اسی میں نفع ہے، بظاہر اس کو اس میں نقصان بھی نظر آتا ہو۔ قولہ تعالی وما جعل اللہ الا بشری ولتطمئن بہ قلوبکم ومن النصر الا من عند اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی امداد میں اس کے دور کی بشارت ہو تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جاوے، اور نصرت صرف اللہ کی طرف سے۔ اس پر دال ہے کہ باوجود اسباب کے غیر مؤثر ہونے اور مسببات کی من جانب اللہ ہونے کے پھر بھی اسباب میں حکمتیں ہیں۔ فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسباب از خود نتائج پیدا نہیں کرتے، اسباب غیر مؤثر ہوتے ہیں، نتائج اللہ پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہ حتمی بات ہے کہ جتنے اسباب ہم روزگار اختیار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، محنت مزدوری کے، یہ سارے اسباب روزی حاصل کرنے کے، لیکن اسباب کے مطابق نہیں ملتی وہی ہے جو اس کو منظور ہوتی ہے، جتنی وہ دیتا ہے۔ کبھی ہماری محنت تھوڑی ہوتی ہے، ثمر زیادہ آ جاتا ہے، کبھی ہماری محنت زیادہ ہوتی ہے، ثمر کم آتا ہے۔ کیوں؟ ثمرات اللہ کی طرف سے۔ اس کے باوجود فرمایا یہاں اسباب کو رد نہیں فرمایا، اسباب کا اختیار کرنا خود اطاعت الہی ہے۔ وہ اسباب جو شریعت کے مطابق ہوں انہیں اختیار کرنا خود اطاعت الہی ہے۔ اب اس میں دیکھیں، صرف ایک بات دیکھ لیجئے آپ کہ وطن عزیز میں اکثریت نیک لوگوں کی، پاکستان میں اکثریت نیک لوگوں کی ہے، اہل علم کی ہے، اہل تقوی کی ہے، حلال کھانے والوں کی ہے، اکثریت نیک لوگوں کی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اقتدار ہمیشہ ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو چور و چکے اور قومی خزانے کو لوٹتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اور ناانصافیاں کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو نیکوں کی اکثریت ہے یہ صرف دعاؤں اور وظیفوں پہ بیٹھی رہتی ہے۔
یہ عملاً تبدیلی کے لیے کام نہیں کرتے کہ نیک لوگوں کی مدد کی جائے کہ وہ اوپر آ سکیں، اہل اور امانت دار دیانت دار لوگوں کی نہیں۔ یہ جو طبقہ ہے، یعنی جو اکثریت ہے، میں نے دنیا میں پھر کے دیکھا ہے، میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا، میں نے جاپان سے امریکہ تک اور چین سے افریقہ تک دنیا دیکھی ہے الحمدللہ۔ جتنی نیکی، جتنا دینی علم، جتنی اللہ پاکستان میں ہوتی ہے، یہ روئے زمین سے سب سے اللہ نے اسے ایک شرف بخشا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ لوگوں میں جو دینداری ہے وہ زیادہ ہے، اور آپ دیکھیں یہاں سے دنیا بھر کے لوگ علم حاصل کر کر کے ایسے ایسے مدارس ہیں کہ دنیا کے لوگ یہاں سے علم حاصل کر کے بچے بچیاں تک، ہزاروں بچیاں مختلف ممالک سے آتی ہیں اور یہاں دینی تعلیم حاصل کرتی ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ لیکن تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ آپ دیکھتے ہیں اکثر جب الیکشن ہوتے ہیں تو 15%، 20% ووٹ لوگ دیتے ہیں، جسے حکومت 30-32 کہہ دیتی ہے۔ 30-32 بھی دیں تو 70% نے تو نہ دیے۔ یہ 70% آپ کا کیا خیال ہے، لوفر لفنگے ہوتے ہیں؟ نہیں، لوفر لفنگے سارے ووٹ دیتے ہیں، ٹانگے ریڑے والے سارے ووٹ دیتے ہیں، یہ کن ٹٹے لت ٹٹے یہ بدماش یہ سارے ووٹ دیتے ہیں۔ نہیں دیتے تو ایک دیندار طبقہ یہ صرف دعائیں پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں سے تبدیلی آ جائے۔ تو اگر یہ عملی تدابیر اختیار کریں جس کے ہم مکلف ہیں کہ نیکی کی حمایت کریں اور نیکی کے لیے کوشش کریں اور نیکی کو غالب کرنے کے لیے جو اپنے بس میں ہے وہ ضرور کریں، تو یہاں حضرت فرماتے ہیں کہ اگرچہ نتائج اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن اسباب کو چھوڑا نہیں جا سکتا، نہ اسباب پہ کلیتاً اعتماد کیا جا سکتا ہے، نہ اسباب کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ قولہ تعالی اذ یغشیکم النعاس، یعنی نزول سکینہ سے قوہ بدنیہ اور صفات نفسانیہ کا سکون عطا کر دیا۔ جب اللہ نے آپ کے دلوں پر سکینہ، تسکین، تسلی نازل فرما دی، یہ بھی بدر کے واقعات میں سے ہے کہ من جانب اللہ ایسی کیفیت نازل ہو گئی کہ دل مضبوط ہو گئے، وہ جرت پیدا ہو گئی۔ وہ تہی 313 غیر مسلح بھوکے پیاسے لوگ جو تھے ان میں وہ جرت آ گئی کہ وہ اس لشکر جرار کے سامنے ڈٹ گئے۔ تو یہ کیفیات وہ بھی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اس خلوص پر وارد ہوتی ہیں جو بندے کو اپنے اللہ اور اپنے رسول سے ہوتا ہے۔ یہ 313 چونکہ مخلص تھے، فنا فی الرسول تھے، انہیں زندگی موت کی پرواہ نہیں تھی، انہیں پرواہ تھی اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ انہیں یہ فکر نہیں تھی کہ ہم بچیں گے یا مر جائیں گے، اس کی فکر نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سر منہ فرق نہ آئے، تو اللہ کریم نے آسمانوں سے ان پر تسلی بھی نازل فرما دی، ان کی مدد کے لیے فرشتے بھی نازل فرما دیے، ان کو فاتح بھی قرار دے دیا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے تھا۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ اخذ فیض کے لیے کلیاتاً اطاعت جو ہے اور اعتماد شرط ہوتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ الرِّجْزَ الشَّيْطَانِ۔ یہ تو ایک باطنی کیفیت تھی سکینہ جو اللہ نے بدر میں نازل فرمائی، اور بظاہر پانی نہیں مل رہا تھا، کچھ لوگوں کو غسل کی ضرورت تھی، کچھ نے وضو کرنا تھا پینے کے لیے۔ اللہ کریم نے آسمان سے بارش برسا دی تاکہ تمہیں
غسل کرنے کا، وضو کا پانی بھی مل جائے۔ اور عجیب بات ہے کہ جس زمین پر مسلمان تھے وہ ریتلی تھی، بارش ہوئی تو وہ جم کر مضبوط ہو گئی۔ جس زمین پر مشرکین مکہ تھے اس طرف ریت کی نسبت مٹی زیادہ تھی، بارش ہوئی تو ادھر کیچڑ اور پھسلن ہو گئی۔ تو فرمایا اللہ کریم ہے، جب خلوص ہوتا ہے تو اسباب باطنی بھی مہیا فرما دیتے ہیں اور ظاہری فائدے بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے آسمان سے بارش نازل فرما دی جس سے لوگوں نے طہارت حاصل کی، وضو کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ طہارت کے بغیر رہنا شیطان کو وصف سے ڈالنے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ ناپاک وجود میں پاک کی نسبت زیادہ آسانی سے وہ وصف سے ڈال سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی باوضو رہے تو بے وضو رہنے کی نسبت زیادہ محفوظ رہتا ہے شیطانی وساوس سے۔ تو فرمایا تاکہ تم پاک بھی ہو لو اور وضو کر لو، اور یذہب عنکم رجز الشیطان، اور تم سے شیطان کے وسوسے سے دفع کر دے، یعنی شیطانی وساوس پاک اور باوضو وجود میں نہیں آتے۔ اسی لیے حضرات فرماتے ہیں کہ باوضو وضو بذات خود فرض نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، وضو فرض ہے بالواسطہ، یعنی جب نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز فرض ہوتی ہے تو نماز کے لیے وضو بھی فرض ہو جاتا ہے۔ وضو فرض ہے بواسطہ نماز کے، بجائے خود فرض نہیں۔ لیکن اگر باوضو رہا جائے تو شیطانی وساوس سے بچنے کا ایک بہت بڑا اعلیٰ ہتھیار اور طریقہ ہے۔ وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط یعنی قوت یقین سے قلب کو قوی فرما دے۔ یہ رابطہ قلوب جو ہوتا ہے، اس کا ذکر یہاں بدر میں بھی ہوا، اس کا ذکر اصحاب کہف کے قصے میں بھی آتا ہے، اس کا ذکر والدہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی آتا ہے کہ ہم نے ان کے دل سے ربط کیا، یعنی ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ اصحاب کہف کے قصے میں بھی آتا ہے کہ ان پر ہم نے اپنا رابطہ ان کے قلوب سے کیا۔ اور یہاں بھی لِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں سے رابطہ کرے۔ اور صوفیاء بھی بنیادی طور پر لطائف کے بعد اگلا سبق رابطے کا ہی دیتے ہیں کہ قلب کا تجلیات باری سے رشتہ استوار ہو جائے، ایک باطنی قوت اس میں آ جائے، اعتماد علی اللہ اور ایمان بالرسالت مضبوط ہو جائے، اس درجے کا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان ہو جائے کہ اس کی نافرمانی سے روک دے۔ ایمان اس کیفیت کا نام ہے۔ اگر بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اس نے کیا مانا؟ آپ ایک بندے کو کہتے ہیں یہ کام کر دو، وہ کرتا نہیں اور کہتا ہے جی ہاں مان لیا آپ کی بات، تو کیا خاک مانی ہے اس نے؟ آپ کہیں گے میرا مذاق اڑا رہا ہے، کہتا ہے بات مانتا ہوں۔ جس طرح اب ہم حکومت اور عدالت کا رویہ، عدالت حکم دیتی ہے، حکومت کہتی ہے ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں لیکن یہ بات نہیں مانتے، یہ مذاق بنا ہوا ہے۔ تو ایمان نام ہے بات ماننے کا، اطاعت کا۔ اور فرمایا یہ توفیق اس رابطے سے نصیب ہوتی ہے جو قلوب کو عظمت الہی سے، بارگاہ الہی سے، انوارات و تجلیات الہی سے نصیب ہوتا ہے۔ قولہ تعالی فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ آپ نے انہیں قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور آپ نے ان پر ریت نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ حالانکہ قتال بھی صحابہ کرام نے کیا، ریت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پھینکی۔ تو اللہ کریم نے یہاں فاعل کو درمیان سے نفی کر دیا، یعنی کمال اطاعت یہ ہے کہ گویا انسان کا درمیان میں ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا، اور جس طرح اللہ کریم کا حکم تھا اسی طرح پوری طرح وہ کام کیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تم نے نہیں کیا، یہ ہم نے کیا۔ تو یہ ہے کمال اطاعت۔
کہ شرعی احکام میں کمی بیشی نہ کی جائے اور مکمل اطاعت کی جائے، اندر باطن سے بھی، دل سے بھی اور ظاہری افعال سے بھی۔ روح میں ہے کہ پہلے جملہ میں فنا افعال کی طرف ہے، ہدایت ہے کہ ان سے فعل کو بالکلیہ سلب کر لیا، اور دوسرے جملے فنا کے ساتھ بقا کی طرف اشارہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بقا پر تھے۔ فرمایا پہلے جملے میں کہ مسلمانوں نے ان کو قتل نہیں کیا، ہم نے کیا، فرمایا اس میں سے فاعل کو نفی کر کے ان کے فنا فی اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ انہوں نے جو کام کیا اللہ نے فرمایا میں نے کیا ہے، گویا وہ نہیں تھے، اسی کو فنا فی اللہ کہتے ہیں، کامل اطاعت۔ اور دوسرے میں فرمایا کہ جب آپ نے ریت پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی، یعنی اس میں یہ اثبات بھی کیا کہ پھینکی تو حضور نے، لیکن آپ نے نہیں پھینکی میں نے پھینکی، تو فرمایا یہ مقام بقا ہے کہ حضور کی ذات اقدس کا اثبات کرنے کے بعد فعل کو اللہ نے اپنی طرف کر لیا، یہ ہے بقا باللہ کہ بظاہر اس میں فاعل انسان نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً فعل اللہ کا ہے۔ تو فرمایا اس میں فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی دونوں صورتیں واضح کر دی گئیں۔ قولہ تعالی وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا اس میں معیت کا اثبات ہے، معیت باری کا نصیب ہونا دلیل ایمان ہے، ایمان نہ ہو تو معیت باری نصیب نہیں ہوتی۔ فرمایا ان اللہ مع المؤمنین، ادھر معیت باری ہے اور ادھر انسان کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے جو ایمان ہے، کہ جہاں جس میں نور ایمان ہوتا ہے، یہ نور ایمان نام ہے صحت عقیدہ، صحت عمل کا۔ صحت عقیدہ تو جان ہے نا ایمان کی، اور صحت عمل ایمان کی صحت بیماری ہے۔ اگر اعمال صحیح ہیں تو ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اعمال خراب ہے تو کمی ہوتی ہے۔ تو ایمان، عقیدہ اور عمل درست ہو تو یہ ایمان ہے، اور جہاں ایمان ہے وہاں اللہ کا ساتھ، اللہ کی معیت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد و نصرت شامل ہے۔ قولہ تعالی وَلَوْ عَلِّمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، یعنی استعداد مراد ہے اور سماعت تفہم مراد ہے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ یعنی باوجود عدم علم بالخیر، یعنی عدم خیر کے منقطع نہ ہوں، کیونکہ عارض کی شان یہی ہوتی ہے کہ زائل ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر ان میں استعداد ہوتی اللہ کریم انہیں سنا دیتے، یعنی اس پر عمل کی توفیق عطا کر دیتے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ استعداد کے لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اب نیکی کرنے کا موقع مل رہا ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بعد میں شاید آپ کے پاس وہ کام کرنے کی توفیق رہے یا نہ رہے۔ فرماتے ہیں یہ استعداد بڑھتی گھٹتی رہتی ہے، یہ عوارضات ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں۔ ایک وقت میں آپ ایک بندے کو بیمار ہے تو آپ اس پر 1,00,000 روپے خرچ کرنے کی بھی حالت میں ہیں اور آپ کر دیں، اب کہتے ہیں نہیں ٹھہر ہے، خیر ہے، بعد میں کہ دوسرے دن آپ کا اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ آپ 10 روپے خرچ نہیں کر سکتے، تو وہ نیکی تو ہاتھ سے گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بھی موقع آئے جتنی استعداد ہو اتنی نیکی کر لینی چاہیے۔ کل کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ جو حالات ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں، کل وہ موقع ملے یا نہ ملے، عوارضات زائل ہوتے رہتے ہیں اور پھر وہ توفیق نہیں ملتی۔ قولہ تعالی واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اور تم ایسے وبال سے جو کہ خاص انہی لوگوں پر واقع ہو گئے تم ایسے گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی ان کو اور دوسروں کو وجہ شوم صحبت کے شامل ہو گیا۔ فرمایا
ایسے عذاب سے ڈرتے رہو جو صرف بدکاروں کو نہیں ہوگا بلکہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ سب کو کیوں لے لے گا بھی؟ جو لوگ نیکی کر رہے ہیں وہ کیوں؟ فرمایا وہ بھی ان کی صحبت میں، اور صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ان کو برائی سے روکنے کی کوشش تو نہیں کر رہے، تو برائی سے نہ روکنا گویا اگلے کی برائی کو قبول کرنے کے برابر ہے۔ تو جب آپ بدکاروں کے ساتھ تعاون کریں گے اور بے دینوں کے ساتھ تعاون کریں گے تو گویا آپ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں جس عذاب کی لپیٹ میں وہ گناہگار اور وہ بدکار آئیں گے، چونکہ آپ ان سے تعاون کر رہے ہیں۔ اور یہ شوم صحبت یعنی صحبت کی جو نحوست ہے، کسی کے ساتھ رہنے کی، کسی کے پاس بیٹھنے کی، اور اگر بدکاروں کی صحبت عذاب میں لے جا سکتی ہے تو یقیناً نیک لوگوں کی صحبت عذاب سے بچا بھی سکتی ہے۔ یہ دونوں باتیں اس سے ثابت ہوتی ہیں۔ قولہ تعالی وما کانوا اولیاءہ ان اولیاءہ الا المتقون، حالانکہ وہ لوگ اس کے متولی نہیں، اس کے متولی متقیوں کے اور کوئی شخص نہیں۔ فرمایا اس میں تقوی کا شرط ولایت ہونا منصوص ہے، یعنی یہ آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے، یہ چل تو مسجد اور بیت اللہ کے احکام میں رہی ہے کہ وہ شخص اس کے متولی نہیں ہے جو لوگ دیندار نہیں ہیں، یہ تو دیندار لوگوں کا کہ، لیکن سلوک کا مسئلہ اس میں سے حضرت یہ اخذ فرماتے ہیں کہ تقوی شرط ولایت ہے۔ ولی اللہ متقی ہوگا، متقی سے مراد ہے کہ اس کا عقیدہ بھی صحیح ہوگا اور اس کا عمل بھی شریعت کے مطابق ہوگا۔ تو جس کو عقیدے کی بھی خبر نہیں اور عمل کی دنیا سے بیگانہ ہے، اسے خواہ مخواہ ولی سمجھ لینا درست نہیں۔ ولایت کی شرط یہ ہے کہ عقائد بھی درست ہوں اور اعمال بھی سنت کے مطابق ہوں۔ قولہ تعالیٰ اذ یریکم اللہ فی منامک کثیرا، وقت قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب میں آپ کو وہ لوگ کم دکھلائے۔ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں، مشاہدے میں، کشف میں مشرکین کی تعداد کم دیکھی، تو فرماتے ہیں حق تعالیٰ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض چیزیں مخفی فرما لیتے ہیں، غیر نبی کا تو ذکر ہی کیا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ جو چیز اللہ بتانا چاہے وہ بتاتے ہیں۔ اب کفار کی تعداد حقیقتاً زیادہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدہ ہوا اس میں آپ کو کم دکھلائے گئے، تو گویا جو حکمت الہی تھی کہ ان کی صحیح تعداد حضور کو نہ دکھائی گئی، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ متعدد جگہ قرآن کریم میں یہ چیزیں ملتی ہیں، مثلا ابراہیم علیہ السلام کے بارے ملتا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ایک وقت میں تو یہ ملتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہم نے کھول کے رکھ دی اور اس ابراہیم کو دکھا دی، لیکن دوسرے وقت میں یہ ملتا ہے کہ ان کو حکم دیا گیا بیٹے کو ذبح کرو، اور انہوں نے بیٹے سے بھی بات کی، پھر انہوں نے جا کر لٹا کر چھری چلا دی، ذبح کر دیا، سمجھا بیٹا ذبح کر دیا، آنکھ کھولی تو دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، بیٹا بچ گیا، تو پریشان ہو گئے، تو فوراً وہی الہی آئی کہ صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب پورا کر دیا۔ اب انہیں یہ بتایا نہیں، ورنہ بتایا ہوتا کہ بیٹے نے ذبح نہیں ہونا، ذبح تو کوئی دمبا آ جائے گا وہ ہوگا، تو پھر تو ہر کوئی کر سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص طور۔ تو یہ فرماتے ہیں کشف والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ تمہارے کشف آخری بات نہیں ہوتے، اتباع کرو محمد الرسول اللہ کا۔ اور کشف کے لیے بھی شرط ہے، دو شرطیں خاص ہیں، ایک کشف شریعت کے مطابق ہو، اگر شریعت سے ٹکراتا ہے تو اسے سمجھنے میں غلطی لگی وہ چھوڑ دے، شریعت کے مطابق ہے تو خود صاحب کشف اس پر عمل کا مکلف ہے، دوسرا نہیں، اور خود صاحب کشف بھی اس پر عمل نہیں کرے گا تو دنیا کا نقصان ہوگا، آخرت کا نہیں، کیونکہ صرف نبی کی بات قابل اتباع ہے، ماء و شماع کی نہیں۔
قولوا تعالیٰ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، ان لوگوں کی مشابہ مت ہو جو گھروں سے اتراتے ہوئے دکھلاوے کے لیے نکلے اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے۔ تو یہاں فرمایا مشرکین مکہ جب گھر سے نکلے تو بڑے اکڑتے ہوئے نکلے اور اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنے کے لیے نکلے، تو فرماتے ہیں نیک لوگوں کو ان کی مشابہت بھی نہیں کرنی چاہیے بدکاروں کی۔ اللہ کے بندوں کو کافروں سے بے دینوں سے مشابہت بھی نہیں کرنی چاہیے، ان جیسا لباس، ان جیسی بول چال، ان جیسے انداز، ان جیسا ہونا، ان جیسا نظر آنا، یہ بھی نقصان دہ ہے۔ فرمایا اس آیت میں منع کیا جائے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، تم اس طرح کے نظر نہ ہو، اس طرح کے نہ ہو جاؤ جس طرح وہ لوگ تھے جو اکڑتے ہوئے نکلے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ قولوا تعالیٰ فلما طارت فئتین نکص علی عقبیہ قال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ۔ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور کہا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم کو نظر نہیں آتی، میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ اس واقعہ میں ابلیس سراقہ بن مالک کنانی کی صورت میں متمثل ہو گیا تھا، اور آیت کئی مسئلوں پر دلالت کرتی ہے۔ اول ابلیس کا بھی گناہ کہ وسوسہ کو ترک بھی کر دیتا ہے، یعنی کئی ہیلے کرتا ہے۔ جیسے بدر کو یہ نکلے تو یہ سراقہ بن مالک کنانی جو تھا یہ اہل مکہ کا مخالف تھا، اور جب یہ بدر کے لیے لشکر تیار کر کے نکلے تو انہیں ڈر یہ تھا کہ ہم شہر خالی کر کے جا رہے ہیں، کہیں سراقہ مکے پہ حملہ کر کے ہماری املاک لوٹ کر نہ لے جائے۔ تو شہر سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سراقہ بن مالک گھوڑے پہ سوار ہے، اس کے ساتھ اپنا لشکر ہے قبیلے کا، اس کا میں تو تمہارے ساتھ ہوں، چلو۔ بڑے خوش ہو گئے، یہ تو ایک طاقت بھی بن گئی۔ اور جب بدر میں مقابلے کا وقت آیا تو وہ اپنے لشکر سمیت بھاگا، وہ تو ابلیس تھا، اس نے شکل بنائی ہوئی تھی۔ تو جب وہ بھاگا تو انہوں نے کہا بھئی تم اتنے نامی گرامی ہو کر اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آتا، میرا تمہارے ساتھ کوئی تم جانو اور وہ جانو۔ کیونکہ جب ملائکہ کا نزول ہو رہا تھا تو ابلیس بھی ایک جن جو ہیں انہیں کشف کافر کو نہیں ہوتا، یہ بھی نظر نہ آنے والے وجود ہیں، وجود لطیف ہے ان کا، تو لطیف چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو انسان نہیں دیکھ سکتا، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے وہ تو جن تھا اسے تو نظر آ گیا لشکر فرشتوں کے، تو اس نے بھاگنے میں عافیت سمجھی۔ تو فرماتے ہیں کہ کبھی شیطان وسوسہ ڈالنے کی بجائے عملی طور پر معاون بن جاتا ہے۔ ہمارے پاس سراقہ بن مالک بن کر نہ آئے نا تو اپنے کسی چیلے کو، چونکہ شیاطین الجن والانس، انسانوں میں بھی کچھ لوگ شیطان بن چکے ہوتے ہیں، تو کسی اپنے ساتھی کو بھیج دیتے کہ یا اسے کہو یہ کام ضرور کرنا ہے یار، یہ میرے لیے کر دو، یہ ضرور کوئی نہ کوئی برائی کرا لیتا ہے۔ فرمایا ضروری نہیں کہ وسوسہ ہی ڈالے، عملی طور پر آ کر بھی کرا لیتا ہے۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اس نے بھی کہا کہ انی اخاف اللہ، اللہ کا وہ ڈر مطلوب نہیں جو شیطان کو بھی ہے، اللہ کو وہ بھی مانتا بھی ہے، اس سے ڈرتا بھی ہے، لیکن اطاعت نہیں کرتا۔ تو یہ ایک فطری ڈر ہے جو اپنی کمزوری سے ہوتا ہے۔ ایک ڈر ہوتا ہے عقلاً، جو بندہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس ہستی سے ٹکر نہیں لینی، اس کی غلامی، اس کی اطاعت کو، فرمایا وہ مطلوب ہے، فطری ڈر مطلوب نہیں، مطلوب وہ ڈر ہے جو انسان اپنی فہم و فراست سے فیصلہ کرے۔ فطرتاً تو شیطان بھی ڈرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ قوله تعالیٰ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ بات اس سبب سے کہ اللہ کسی ایسی نعمت کو جو کسی قوم کو عطا فرمائی نہیں بدلتے جب وہ لوگ اپنے ذاتی اعمال کو نہیں بدلتا۔ اس کے عموم میں وہ صورت داخل ہو کی سالک سے کوئی معیشت صادر ہو جاتی ہے، کوئی اطاعت ترک ہو جاتی تو اسے انوارات و برکات مقصودہ منقطع ہو جاتے۔ فرمایا اس آیہ کریمہ میں کہ جو نعمت اللہ کسی کو دیتا ہے وہ تب تک نہیں چھینتا جب تک وہ اپنے حالات کو نہیں بدلتے، یعنی جب تک وہ خود خرابی کی طرف نہیں ہے۔ تو فرمایا سالک اور طالب اور
تصوف کا طالب علم جو ہے، یہ جو اللہ اللہ کرتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ کیفیات جو برکات ذکر سے ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے، برکات منقطع ہو جاتی ہیں، مشاہدات رک جاتے ہیں، مراقبات رک جاتے ہیں، تو احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنی حالت کو پستی کی طرف نہ لے جائے، بلندی کی طرف لے جائے۔ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ مِنْ خَلْفِهِمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ۔ سو اگر آپ لڑائی میں ان پر قابو پائیں تو ان کے ذریعے لوگوں کو جو کنکلائیں منتشر کر دیجئے، تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو، تو آپ وہ عہد ان کو واپس کر دیجئے، اور آپ برابر بلا شبہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بچ گئے، یقیناً وہ لوگ عاجز نہیں کر سکتے۔ ان کافروں کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے ہتھیار اور پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھو، اس کے لیے تم روب جمائے رکھو ان پر جو اللہ کے دشمن ہیں۔ اس پر دلالت ہے کہ سیاسی تدابیر کا کمالات باطنی کے منافی نہیں ہیں، یعنی کسی کو کمالات باطنی بھی حاصل ہوں تو ظاہری تدبیر سے اس کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، جس طرح اللہ نے یہ حکم دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کفار کو شکست ہو گئی ہے تو جو دوسرے ارد گرد لوگ ان کی اعانت کا سوچ رہے تھے ان کو بھی منتشر کر دیجئے، بھگا دیجئے، اور اپنی جنگی قوت مضبوط کیجئے، ہتھیار ہوں، اسلحہ ہو، پلے ہوئے گھوڑے ہوں، یعنی اسباب جنگ اعلیٰ ہوں، تاکہ دشمنوں پر دھاک بیٹھی رہے۔ تو فرمایا یہ تدابیر ظاہری جو ہیں کمالات باطنی کے باوجود یہ اختیار کرنا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اختیار کرنے کا تو ولی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ سمجھے میرے پاس تو کمالات باطنی ہے، مجھے ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں۔ تدبیر ظاہری بھی اطاعت الہی ہے، اور شریعت کے مطابق اسباب کا اختیار کرنا بجائے خود عبادت ہے۔ قولہ تعالیٰ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینہم، اگر آپ دنیا بھر کا مال خرچ کرتے تب کہ ان کی قلوب میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے۔ اس میں دلالت ہے کہ قلب میں کسی صفت محمودہ کا پیدا کرنا باختیار شیخ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو جو محبت صحابہ کے قلوب میں اللہ نے پیدا کر دی ہے ایسی محبت پیدا نہ کر سکتے۔ فرمایا شیخ کی کیا حیثیت ہے؟ قلب میں اعلیٰ صفات کا پیدا کرنا شیخ کے اختیار میں نہیں کہ اس کے دل میں پیدا کر دے اس کے دل میں نہ کرے، بلکہ شیخ توجہ کر سکتا ہے، اور یہ چیزیں عطا کرنا اللہ کے اختیار میں، وہ خود جسے جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم علم ان فیکم ضعفاء، اللہ نے تم پر تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں ہمت کی۔ اس سے مستنبط ہوتا ہے کہ ضعف مدار تخفیف ہے، یعنی کسی میں کمزوری ہو تو شیخ کو چاہیے کہ کمزور ساتھی کو اتنا مجاہدہ بتائے جتنا وہ کر سکتا ہے۔ کمزور کے لیے معیار ہر بندے کا معیار اس کی اپنی حیثیت کے مطابق۔ ایک بندہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، نماز میں قیام فرض ہے، ایک بندہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اس پر فرض نہیں ہے۔ یعنی جتنی کمزوری ہو اتنی مجاہدات میں تخفیف کی جا سکتی ہے، اور شیخ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ما کان النبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض، نبی کی شان کے لائق نہیں کہ اس کے قیدی باقی رہیں جب تک زمین پر اچھی طرح خون ریزی نہ کر لیں۔ بدر کے قیدیوں کے بارے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں جزیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ان سے معاوضہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ یہ صحیح نہیں تھا۔ چاہیے تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف میدان میں آئے تھے سب کو قتل کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے آپ پر گرفت نہیں فرمائی۔ تو یہاں حضرت فرماتے ہیں کہ جب معصوم پر خطا فی الاجتہاد جائز ہے، یعنی یہ اجتہاد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں یہ درست نہیں تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال آپ نے کر دیا، اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو
فرماتے ہیں کہ اجتہاد میں خطا اگر معصوم سے ہو سکتی ہے تو پھر دوسرے کسی کی کیا حیثیت ہے. یعنی اجتہاد خلوص سے حق کو تلاش کرنا چاہیے. خطا بھی ہو جائے تو اس پر بھی ایک ثواب ہے، اور اجتہاد درست ہو تو اس پر 2 گنا ثواب ہے. تو فرماتے ہیں یہاں پر شیوخ پر امتناع خطا کا اعتقاد اور ان کی معیشت میں بھی سر غامض کا اعتقاد غلب کبھی ہے. یہ اپنے مشائخ کے متعلق یہ سوچنا کہ ان سے گناہ بھی ہو جائے تو اس میں کوئی راز ہوگا، فرمایا یہ بہت زیادہ غلب ہے، اور یہ گناہ ہے، وہ چھوٹے سے ہو یا بڑے سے ہو، اور نیکی ہے خواہ کوئی کرے. تو یہ جو پیروں کے ساتھ یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو ان کے منازل بلند ہیں، ان پر تو یہ گناہ بھی حلال ہے، فرمایا یہ درست نہیں، خطا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اس میں اگر تعالیٰ کا نوشتہ مقدر نہ ہو تو تم نے اختیار کیا، اس میں تم پر کوئی سزا واقعی. اسی آیت کا ہے کہ اگر یہ اللہ منظور نہ فرما لیتے اور یہی اللہ کا نوشتہ نہ ہوتا تو آپ لوگوں کا فیصلہ ہوتا تو آپ کو سزا دی جاتی. تو یہاں فرماتے ہیں کہ خطا اجتہادی پر بھی عام آدمی کو 1 گنا اجر ملتا ہے، لیکن مراتب کی بات ہوتی ہے. مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اسے بھی خطا تصور کیا گیا. تو فرماتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، نیکوں کی نیکیاں جو ہے وہ جب انہیں مقام تقرب حاصل ہوتا ہے تو وہ نیکی گناہ کی شکل، یعنی جتنا کسی کا مقام ہوتا ہے اتنے معاملات نازک ہوتے چلے جاتے ہیں. قولہ تعالی ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، اللہ کو تمہارے قلب میں ایمان معلوم ہوا، جو تم کو لیا گیا اس سے بہتر تم کو دے گا اور تم کو بخش دے گا. اس میں دلالت ہے کہ اطاعت دنیا اور آخرت دونوں کے برکات حاصل ہوتے ہیں، خواہ مال کی صورت میں یا باطنی احوال کی صورت میں. فرماتے ہیں اس آیت میں اس بات پر دلالت ہے کہ اللہ کریم کی اطاعت سے دونوں طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی. اور اگر اطاعت سے دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں تو گناہ سے دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت کا بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جناب آپ کی سنتیں رہتی ہیں، ادا فرمائیں.